ناظرین السلام علیکم. کتاب لوح و قلم تصنیف مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کے سلسلے میں یہ نشست مسلسل کئی دن سے جاری ہے، اور لوح و قلم کی جو تشریحات لکھی گئی تھیں اور جو تقریباً 3.5 سال میں پوری ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اس لیے تاکہ آپ اس کو اس طرح سن سکیں جیسے استاد اور شاگرد آمنے سامنے بیٹھ کر کلاس لیتے ہیں. لوح قلم کی تشریحات کے سلسلے میں 111 لیکچر یا اسباق بنے تھے. 111 اسباق میں سے آپ 97 اسباق سن چکے ہیں. اب 98واں سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج 5 تاریخ ہے، اگست کی 5 تاریخ ہے، اور اس وقت رات کے 11:05 ہوئے. اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دن کے اوقات میں بھی ریکارڈنگ کی جائے اور رات کے اوقات میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے، تاکہ میرے ابوظہبی کے قیام کے دوران یہ تشریحات مکمل ہو جائیں. 198 لیکچر اس طرح شروع ہوتا ہے: سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق یہ ساری کائنات ماضی ہے. کائنات کا جس طرح بھی ظہور ہو رہا ہے وہ دراصل ماضی میں ہونے والے ظہورات کا عکس ہے. ماضی کی حرکات کو سمجھنے کے لیے ہمیں منقسم اور غیر منقسم حواس میں تفکر کرنا ہے. جب تک ماضی کا تعلق امر مطلق سے ہے، غیر منقسم کا نام دیا جاتا ہے، اور جب امر مطلق خود کو ازل سے ابد تک روپ دے کر کائنات کی شکل و صورت میں پیش کرتا ہے، ان حواس کو منقسم حواس کہا جاتا ہے. شکل و صورت منقسم حواس ہیں اور تمثل غیر منقسم حواس ہیں. منقسم حواس سے غیر منقسم کو پا جانا ممکن نہیں، لیکن غیر منقسم حواس سے منقسم حواس کی کنہ تک پہنچ جانا یقینی ہے. منقسم اور غیر منقسم حواس کو شعور اور لاشعور کا نام دیا جاتا ہے. شعور سے لاشعور میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، لاشعور سے شعوری کیفیات کا احاطہ کرنا ممکن ہے. دنیاوی علوم، اقتصادی علوم، علوم حصولی، علوم مظاہر کو اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں. جب ہم مظاہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم ماضی اور مستقبل دونوں کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ ماضی اور مستقبل کے ساتھ ساتھ حال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ زندگی کی گہرائیوں میں سمجھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حال اور مستقبل کا وجود نہیں ہے. ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہی حال مستقبل میں ڈسپلے ہو رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے: خدا کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس ترتیب کے ساتھ تھا، اللہ نے چاہا اس پروگرام کا ظہور ہو،
اللہ نے کن کہا اور پروگرام اسی ترتیب کے تحت وجود میں آ گیا۔ اللہ کا ارادہ لا متناہی نور ہے۔ لا متناہی نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اس ارادے میں جس طرح کائنات موجود ہے وہ ساری کائنات کی ماہیت اور کائنات کے اندر نوعیں اور نوعی افراد کو کسی طرح بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا ارشاد کہ میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ہونے کا وہ ہو جاتی ہے، اس بات کی تشریح ہے کہ امر الہی کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 ارادہ، نمبر 2 جو کچھ ارادے میں ہے یعنی شے، نمبر 3 ارادے کے اندر جو شے ہے اس کا ظہور۔ ارادے کے اندر شے کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ پہلے سے ان کے علم میں موجود ہے۔ اب چونکہ امر الہی کے مطابق ہونے سے پہلے اشیاء کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں اور کن کے بعد انہی اشیاء کا ظہور ہوا جو پہلے اللہ کے ارادے میں موجود تھیں، اس لیے جو کچھ موجود ہے سب ماضی ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ ماضی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ ہمارے پاس ان مقداروں کو سمجھنے کی بہت سی طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ موجودہ سائنسداں روشنی کی رفتار 1,86,200 میل فی سیکنڈ بتاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,200 میل ہے، یعنی 1 سیکنڈ کا طول 1,86,200 میل ہوا۔ 1 سیکنڈ کے اندر جو کچھ افعال و اعمال سرزد ہوئے یا 1 سیکنڈ کی مکانیت میں جو حوادث رونما ہوئے، ان کی رفتار سفر 1,86,200 میل ہے، یعنی 1,86,200 میل جس مکانیت پر مشتمل ہے اس کی مکانیت میں جتنے حوادث رونما ہوئے وہ 1 سیکنڈ کے اندر واقع ہوئے، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی 1 سیکنڈ کی مکانیت کے تمام افعال سرزد ہوئے۔ اگر کسی طرح ان افعال کا شمار ممکن ہو تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ کتنا طویل ہے، سیکنڈ کی مکانیت میں کتنی وسعت ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، جب ہم 1 سیکنڈ کی مکانیت 1,86,200 میل تسلیم کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں رونما ہونے والے کائناتی حوادث یہ کائناتی افعال و اعمال تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے، اور اس لیے ممکن نہیں ہے، یہ اتنی زیادہ رفتار ہے اور سیکنڈ کی طوالت اتنی زیادہ ہے، 1 سیکنڈ اتنی بڑی مکانیت پر مشتمل ہے، یا یہ سیکنڈ جتنی مکانیت پر مشتمل ہے اس کے اندر اتنی وسعتیں ہیں کہ نوع انسانی ازل سے ابد تک کی مدت میں 1 سیکنڈ واقع ہونے والے حوادث تحریر میں نہیں لا سکتے۔ اب اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ 1 سیکنڈ برابر ہے 1,86,200 میل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ایک لمحہ 1,86,200 میل پر مشتمل ہے۔ ہم جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر زمان متواتر کا مفہوم کچھ نہیں رہتا۔ جب زمان متواتر کچھ نہیں رہتا تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے شیون یعنی اللہ کے ذہن میں اشیاء کا ہونا جس طرح موجود ہے وہی زمان کی